أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. صدق الله العظيم. سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کے بعد دعا فرمائی تھی، رب اجعل ھذا البلد آمنا، باری تعالی اس شہر کو امن والا شہر بنا دیں۔ بارگاہ رب العزت میں یہ دعا قبول ہوئی اور زمین حرم محترم قرار دی گئی۔ اسی زمانہ سے مکہ المکرمہ میں ہر قسم کی لڑائی، خون ریزی، قتل و قتال سے اجتناب کیا جاتا تھا۔ بالخصوص 4 محترم مہینے ذیقعد، ذوالحج، محرم اور رجب، ان کے اندر تو پورے عرب کے اندر لڑائیاں بند ہو جاتی تھی، کسی قسم کا جنگ و جدل نہیں ہوتا تھا۔ معاملہ یہ ہوا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سن 6 ہجری ذیقعدہ میں مدینۃ المنورہ سے احرام باندھ کر عمرہ کی نیت سے مکہ المکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ 1400 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی ہمراہ تھے۔ مکہ شہر سے باہر حدیبیہ کے مقام پر آپ کو روک لیا گیا، ہم آپ کو عمرہ کی اجازت نہیں دے سکتے۔ بالآخر طے یہ پایا، معاہدہ یہ ہوا کہ اس سال آپ واپس ہو جائیں، اگلے سال آپ آ جائیں، آپ کو عمرہ کی اجازت دی جائے گی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم کی زمین کے احترام میں معاہدہ فرما کر خاموشی سے واپس ہو گئے اور لڑائی تک نوبت نہیں پہنچنے دی۔ آئندہ برس 7 ہجری کو اسی مہینے کے اندر حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے احرام باندھ کر پھر مکہ المکرمہ کا رخ کیا، تو آپ کے ذہن میں بھی، اصحاب رسول رضی اللہ عنہم کے ذہن میں بھی سوال یہ تھا کہ اگر اس سال بھی روکا گیا تو کیا ہم گزشتہ سال کی طرح واپس چلے جائیں گے، یا ان سے لڑائی کی نوبت پہنچی، خون ریزی، قتل و قتال کا معاملہ آ گیا تو ان سے لڑائی کریں گے۔ اس سوال کے جواب میں یہ آیت شریفہ اتری، فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ۔ اگر وہ آپ سے قتال کرتے ہیں، ہتھیار اٹھاتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں اور زبردستی عمرہ نہیں کرنے دیتے، تو آپ کو بھی اجازت ہے کہ آپ ان سے قتال کریں، لڑائی کریں، اور جیسے ہو سکے آپ عمرہ کر کے ہی واپس ہوں۔ یعنی اگر انہوں نے حرم کی سرزمین کا یا انہوں نے ان محترم مہینوں کا لحاظ نہیں کیا، تو آپ کو بھی اجازت ہے کہ آپ ان سے لڑ بھڑ کر جیسے بھی ممکن ہو ہتھیار اٹھائیں اور عمرہ کر کے ہی واپس ہوں۔ وَلَا تَعْتَدُوا،
البتہ حکم باری تعالی یہ ہے کہ آپ نے اپنی طرف سے حد سے تجاوز نہیں کرنا، زیادتی نہیں کرنی۔ زیادتی مثلا لڑائی کے اندر بچے، بوڑھے، خواتین، ان پر ہتھیار نہیں اٹھانا، یہ زیادتی ہوگی۔ لڑائی جنگجوؤں سے ہوتی ہے، جوانوں سے ہوتی ہے، لڑنے والوں سے ہوتی ہے۔ بچوں، بوڑھوں اور خواتین پر ہتھیار اٹھانا مسلمان کے ہتھیار کی شان نہیں۔ زیادتی کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ وہ لڑائی پر آمادہ نہیں، اور آپ کو عمرہ کی اجازت دے دیتے ہیں تو پھر آپ ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی نہ کریں، ہتھیار نہ اٹھائیں۔ زمین حرم محترم ہے، اس کا احترام اور ان مقدس مہینوں کا احترام یہ ضروری ہے، آپ حد سے نہ گزریں۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، اصول ہے اللہ جل شانہ حد سے گزرنے والوں سے پیار نہیں کرتے، محبت نہیں کرتے۔ اللہ کو اپنے ان بندوں سے پیار ہے جو اللہ کی طے کردہ حدود کے اندر رہتے ہیں۔ دین دنیا کسی معاملے میں جو اللہ نے فرما دیا اس کے پابند رہتے ہیں، جو کرنے کا فرمایا وہ کرتے ہیں، جس سے رکنے کا فرمایا وہ رکتے ہیں۔ اپنی طرف سے کوئی ایک قدم بھی نہیں اٹھاتے، اللہ ہی کی مانتے ہیں اور اللہ ہی کی مان کر زندگی گزارتے ہیں۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، حد سے گزرنے والا کتنا ہی پیار کرنے والا والد یا جان نچھاور کر دینے والی ماں ہو، حد سے گزرنے والا بچہ انہیں بھی اچھا نہیں لگتا۔ ایک وقت ہوتا ہے ان کا صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو جاتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ بادشاہوں کے بادشاہ انسان کی اس بڑی ذات کے سامنے اوقات ہی کیا ہے کہ وہ اپنی حد سے آگے بڑھے، اور جو کہا گیا وہ نہ کرے، اور جس سے روکا گیا رکے نہیں۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ کو ایسے لوگ پسند نہیں۔ اللہ سمجھ دے، عمل کی توفیق دے۔